سامنے محترم، اب میں اختتام میں اس شخصیت کو دعوت سخن دوں گا اور اظہار تشکر کے لیے دعوت دوں گا جو انتہائی متحرک پیکر شفقت و محبت 60 سے زائد اردو، پشتو، فارسی زبان و ادب پر کتب، معروف محقق، ادیب، اسکالر، ماہر اقبالیات، ناظم اقبال اکادمی پاکستان، محترم جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اس اہم اور تاریخی نشست کے قابل صد احترام صدر جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد قمر الحق صاحب، قابل صد احترام جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، قابل صد احترام جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، قابل احترام جناب بختیار علی سیال صاحب، اور قابل صد احترام ڈاکٹر شمیم اختر صاحبہ، جامعہ محمدی کے قابل صد احترام و تکریم اساتید معظم، طلباء عزیز، نوجوانان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صاحبزادہ صاحب کی یہاں تشریف آوری اور ان کے اساتید اور طلباء کی اقبال اکیڈمی کی وزٹ کے لیے انتہائی مشکور ہوں. صاحبزادہ صاحب سے ایک علمی ادبی تعلق کا سلسلہ، معنویت کا ایک جو تقویمی کیلنڈر کے حساب سے تو ہم نہیں، بلکہ معنویت کے کیلنڈر کے حساب سے پتہ نہیں کتنے عرصے پہ محیط ہے. تو یہاں آمد پہ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، اور سیمینار کے لیے جو کہا گیا تو ہماری ٹیم نے ایک مدبرانہ طلباء کی ذہنی سطح، عصر حاضر کے تقاضوں اور مستقبل کی پختہ تر پیش بینی کے لیے ایک منظم پروگرام ترتیب دیا. علامہ اقبال کا تصور تحقیق، پاکستانی تعلیمی اداروں میں تحقیق کا معیار. اب یہ کچھ ایسے موضوعات ہے جس سے اپنا گریبان چھاک بھی ہوتا ہے، جس پہ لب کشائی کرنا بھی زیب نہیں دیتا، اور خاموشی اختیار کرنا مزید تنزلی کا باعث بنتا جا رہا ہے، اور نظام سے نکلنا اور نجات پانا، IMF کے چنگل سے نکلنا، سماجی اخلاقی تنزلی اور پستی سے نکلنا، یہ واقعی ضرورت بھی ہے اور ابراہیمی ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور حکم اعظام بھی ہے لا الہ بلند کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں لے کے اس پلسرات پہ چلتے ہوئے تمام خطرات کے باوجود الحمدللہ صاحب ایمان و بصیرت حضرات ہی یہ سب کچھ کر پاتے ہیں. نوجوان طلباء کے لیے عرض ہے کہ آپ ایک انتہائی اہم اکیڈمی تشریف لائے ہیں. جس طرح صاحبزادہ صاحب نے 1932 کا حوالہ دیا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ
بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اقبال اکیڈمی کب معرض وجود میں آئی ہے، یہ کون سی اکیڈمی ہے، یہاں انگلش لینگویج سکھائی جاتی ہے جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک بازاری تعلیمی کلچر بنا ہوا ہے فلانی اکیڈمی. یہ نہیں بابا، یہ ایک نظریاتی ہب ہے جہاں آپ تشریف لائے ہیں. تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال کا تعلق جو رہا وہ بہت دیرینہ تھا. اس پس منظر پہ بہت کام بھی ہوا ہے، لیٹرز بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ افکار اور تبادلہ خیال بھی ہے، عملی مساعی ہے، میٹنگز ہے، ایک طویل وابستگی ہے. اب اقبال سمجھتے تھے کہ میرے بعض نظریات کو عملی طور پہ وقوع پذیر بنانے کے لیے قائد جیسے مدبر شخصیت کی مجھے ضرورت ہے. تو اس دوران قائد کو بھی یہاں واپس یو کے سے بلا کے دوبارہ اس سیاسی نظام کو مزید سٹرینتھن کرنے کے لیے دوبارہ منانے میں اقبال نے کلیدی کردار ادا کیا. یہ ایک طویل بحث ہے. تو بعین ہی قائد کو اقبال کے ویژن، فراست، تدبر کا ادراک تھا. علامہ صاحب نے تصور پاکستان پیش کیا اور رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. 1947 میں جنوبی ایشیا کی جغرافیائی موقعیت پہ ایک نظریاتی مملکت معرض وجود میں آیا اور قائد اس کے روح رواں بنے. تو فرسٹ بجٹ آف پاکستان 28 فروری 1948 پہلی بجٹ میں جو ایک نوزائیدہ مملکت، بیٹا ذرا سوچئے، نہ پراپر انفراسٹرکچر، نہ ریونیو جنریشن کے ذرائع، مہاجرین کے الگ مشکلات، بے سر و سامانی کی حالت، ان تمام مشکلات میں قائد جیسے بااصول منتظم، پیسوں کے حوالے سے حالانکہ دریا دلی بھی مشہور ہے، آرگنائزڈ تھے. تو اس آرگنائزڈ مدبر نے فرسٹ بجٹ آف پاکستان میں تمام انسٹیٹیوشنز کو بائی منسٹریز مینشن کیا ہے. ایک ادارہ جو بائی نیم ہے وہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان ہے. اور اس بجٹ میں اقبال اکیڈمی کے لیے بیسک جو فنڈ مختص کیا ہے 1 لاکھ روپے. اب سوچئے، یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ ہمارے اسلاف کے تدبر اور تفکر کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس وقت 1 لاکھ روپے بجٹ کے لیے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اکیڈمی مختلف ارتقائی مراحل سے ہوتے آج آپ 2025 میں اس اکیڈمی میں آئے ہیں. یہ دنیا بھر میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی کی ایک اتھینٹیکیٹڈ، ایک معیاری اور بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ ادارہ ہے جس میں اقبال پہ دنیا کے 44 زبانوں میں اقبال پہ مواد ہمارے پاس موجود ہے. ہماری آئی ٹی کے شعبے کی ویورشپ، ڈاکٹر صاحب، انٹرنیٹ پہ ہمارے جو مختلف سائٹس ہے، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور سائبر نیٹ لائبریری ہے جس پہ ہزاروں کتابیں آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ریختہ ویختہ نہیں ہے جو کمرشل بنیادوں پہ چلتی ہے، ہر کتاب کے ڈاؤن لوڈ کے لیے آپ سے پیسے مانگتے ہیں. نہیں، فیض کو عام کرنا چاہیے. میرا نور بصیرت عام کر دے. یہ نور بصیرت عام کرنے کے لیے اقبال اکیڈمی کے عملی مساعی یہ ہے کہ اس میں ہزاروں کتابیں آپ کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں. اور ہم نے
نشتر تحقیق کو تیز کرنے کے لیے ایک ابھی لیٹسٹ ایک تجربہ کیا ہے. انشاءاللہ دیگر اداروں سے آپ کو اقبال اکیڈمی کی ممتازیت کا اندازہ ہو سکے گا کہ جتنے بکس ہے ہم نے اللہ سلامت رکھے پروفیسر چغتائی صاحب کو، چغتائی لیب کے بانی جو ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک MOU کیا اور جدید ترین خطوط پہ کتابوں کی ڈیجیٹلائزیشن اور اس میں جتنے مشمولات ہیں، آپ اقبال کے نظریہ فقر پہ مقالہ لکھ رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب چھنیوٹ کے جامعہ محمدی شریف کے حال میں آپ سے سپیچ سننا چاہتے ہیں، اقبال کا طریقت پہ آپ سے کچھ لکھنے کو کہا جا رہا ہے، اقبال کے تصور عشق، اقبال کے تصور خودی، کسی بھی حوالے سے آپ جب سرچ کریں گے یہ بکس تو ہے ہی ہے، لیکن بکس کے اندر مشمولات میں اس موضوع سے متعلق جتنے مواد ہے وہ سارٹ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ نشتر تحقیق کو تیز کرنے کے لیے اقبال اکیڈمی کے عملی مساعی ہے. ایک تو ٹائٹل وائز آپ کتاب کا نام سرچ کرتے ہیں، اقبال کے تصور تعلیم پہ کتنے آثار ہے وہ تو ڈسپلے ہوں گے، مگر مختلف کتابوں کے ٹیکسٹ کے اندر ان سے متعلق جو مواد ہے یہ سارا مواد سرچیبل موڈ پہ ہے. اور ہمارا جو ریسرچ جرنل ہے اس ریسرچ جرنل میں صاحبزادہ صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ آپ کے اساتذہ گرامی کے لیے ہم نے ایک آسانی پیدا کی ہے. آپ انگلش میں نہیں لکھ سکتے ہیں، نہ لکھے، آپ عربی میں اقبال پہ مقالہ لا کے ہم HEC کے ریکگنائز ریسرچ جرنل میں وائی کیٹیگری کی ریسرچ جرنل میں آپ کو فری آف کاسٹ، کوئی ریویور کا فیس ہم نہیں لے رہے ہیں، کوئی دیگر لوازم نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ریسرچ کے معیار کے مطابق اور اکیڈمی کے سٹینڈرڈ تحقیقی معیار کے مطابق وہ ہم شائع کرتے ہیں. جو 1960 سے آ رہا ہے ابھی تک تواتر کے ساتھ، اور اب ہم نے گزشتہ 1-1.5 سال سے اس کو اب ہم آن لائن ایشو کرتے ہیں چونکہ HEC کے تقاضے ہیں. پہلے ہم ہارڈ میں شائع کرتے آ رہے تھے. جتنے بھی شمارے ہیں تمام شمارے ڈیجیٹلائز اور سرچیبل موڈ پہ آپ کو دستیاب ہے. 1960 سے لے کے اب تک یہ سارا مٹیریل ہے. بیٹا یہ جو موجودہ علامہ صاحب تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام پہ بھی یقین رکھنے والے تھے، اجتہاد کے اس درجے کے قائل تھے کہ مذہبی معاملات میں اجتہاد کی ناگزیریت پہ زور دیتے رہے. تو ہم اگر پاکستان میں تعلیمی نظام کی تطہیر پہ اجتہادانہ ویژن کے ساتھ کچھ خامہ فرسائی کر سکے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آیا یہ ہمارا شایان شان ہے کہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو ایسوسیٹ یا فل پروفیسر بننے کے لیے 15 مقالات کی ضرورت ہے، اور پروفیسر صاحب پروفیسری لے کے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کے بعد وہ تحقیق تازہ کا یتیم بن کے یونیورسٹی اور جامعات کے کریڈور میں پھرتا رہے. کیا نئی ریسرچ آئی ہے؟ ہم کیوں غزالی، فارابی اور سینا پیدا نہیں کر پا رہے؟ آج سے 1000 سال قبل، اب سوچئے ذرا بیٹا، 1000 سال قبل محمود غزنوی کی لشکر یہاں آتی ہے. آپ کو تو سومناتھ کے واقعے کا پتہ ہے، اسلامی احیاء کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، مگر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے اسلاف کی تدبر ہے کہ غزنوی لشکر میں ایک البیرونی بھی ساتھ تھے جو علم الفلکیات، ستاروں اور پتہ نہیں کن کن علوم کے ماہر تھے. ہندو، شودر، برہمن، ذات پات کے منقسم عجیب العقائد قوم
وہ تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو گوارا نہیں کرتے، مسلمان کے ساتھ کیسے ہاتھ ملاتے؟ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ستارہ شناس ہے، یہ تو علم الفلک کے ماہر ہے، اور ان کی عقائد تمام شگون، نیک شگون اور بد شگون پہ پھرتے رہتے ہیں، متس ہے ان کے، کئی قصوں میں بند ہے ابھی تک بھی، تو وہ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ البیرونی نے ان کو کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ میں دوں گا، جو آپ کے پاس ہے آپ مجھے دیں گے۔ ڈیل ہوا۔ 1000 سال پہلے کتاب الہند لکھ کے اس وقت ہندو ہسٹورین، ہندو مذہب کے ایکسپرٹس، ہندو قبائل کے ایکسپرٹس، وہ ان کے لسانیات پہ لکھنا چاہے، وہ ان کے قبائل پہ لکھنا چاہے، عقائد پہ لکھنا چاہے، مذہبی مختلف فرقوں پہ لکھنا چاہے، ان کی کوئی بھی ریسرچ کتاب الہند کے حوالے کے بغیر ایتھینٹیکیٹڈ تصور نہیں ہوتا۔ آپ ان اسلاف کے خانوادے سے ہیں جنہوں نے اس وقت علوم و فنون کی ترویج و آبیاری میں شب بروز لگا کے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ لیکن کیا یہ ہمارا شایع نشان ہے کہ وہ جو 14 مقالات، ہر مقالے میں 4 5 پروفیسروں کے نام، بابا سائنسی تحقیق میں پتہ نہیں اسکوپس اور فلانا اور کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہیں، لیکن سماجی علوم میں 5 8 اسکالرس کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرب الامثال پہ پنجابی کا ذکر ہوا، پنجابی ضرب الامثال پہ مقالہ لکھا جا رہا ہے، 8 اساتید کے نام ہے، تمام ایکویلنٹ ہے اس مقالے کے لیے۔ تو گویا اگر 4 دوست مل کے 4 مقالے لکھے اور چاروں کے نام 4 چوک 16 تو پورے ہو گئے، آپ تو فل پروفیسر بن گئے۔ اور وہ پروفیسر جو صرف شکم پروری، دام اور دانے تک ان کی پرواز محدود ہو۔ اقبال آپ کے پرواز کو دام و دانے سے بے نیاز کر کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ اقبال آپ کو نیابت الہی پلا پلا کے آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض، آپ کو اس آدم خاکی کو خدا کا خلیفہ فی الارض دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو تقدیر ساز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ علامہ کا مشہور شعر ہے، خدا نے مجھ سے، فارسی کا ہے کہ خدا نے پوچھا کیسا ہے میرے جہان، میں نے کہا مزہ نہیں آیا، کہتے اپنا جہان تخلیق کر۔ خدا یعنی اقبال آپ کو نیابت الہی کے اس اہم منصب پہ، اور یہاں ہمارا نوجوان سی وی لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے بھاگتا آ رہا ہے۔ مدعا عارضی تعیش، صاحبزادہ صاحب نے تن اور من کی دنیا کے لوازم کا جو تشبیہ علامہ صاحب کا استعمال کیا ہے بہت عمدہ، بارک اللہ۔ آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کے سفینے کو ایسا مرد جوان ملا ہے جو اپنے رخت سفر سے مزین ہے میرے کارواں بننے کے لیے، جن کی نگاہ بلند ہے، جن کی سخن دل نواز ہے اور جان پرسوز ہے۔ آپ شکر کیجئے۔ میں صاحبزادہ صاحب کو اس اہم موقع پہ ان کی قدم بوسی اور تشریف آوری کے موقع پہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اقبال نے آپ کے اسلاف کو ایک علمی تعلیمی ادارے کے قیام کی ناگزیریت پہ زور دیا تھا، آپ نے اپنے اختتامی کلمات میں بھی یہی اس علمی قرض کا حوالہ دیا، تو کیوں نہ ایک نئے جہد کے ساتھ عملاً آپ ایک چیز ثابت کرے کہ اپنے نصاب میں، اپنے فارغ التحصیل آخری دورے کے، آپ کے کریکولم کے سسٹم کا مجھے نہیں پتہ کہ آپ کا کیا لوازم ہے، دورہ اول دویم سویم یا ممتاز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے،
درجے جتنے بھی ہیں آپ کے، آخری جو فارغ التحصیل دورہ حدیث یا دورہ تفسیر کے جو مراحل ہیں، آپ اقبال اور سیرہ شامل کریں دورہ حدیث میں. اس کے اپنی یوتھ کو اقبال اور سیرہ کے حوالے سے ایک پیپر رکھے، اور آخری دورہ تفسیر میں اقبال اور قرآن رکھے، تاکہ آپ کو دیکھتے دیکھتے جتنے جامعات نے شعبہ اقبال بنائے ہیں یا اقبالیات ایز اے سبجیکٹ ایز اے پیپر مختلف جامعات میں شامل ہے، تو آپ مذہبی مدارس، وفاق المدارس ہے، آپ کی صدا جہاں تک پہنچتی ہے، تنظیم المدارس ہے، جو کریکولم کمیٹیاں ہیں، آپ سب میں اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اور بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. اور کچھ نہ ہو، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی کتاب اقبال اور قرآن لے کے اس میں شامل کرے اور بچوں کو پڑھائے کہ اقبال کی قرآن فہمی، اقبال کا ویژن، اور یہ جو سیال صاحب نے 75% علوم کا ذکر کیا، یہ بصیرت کوئی سندی اور کاغذی تحقیق پہ نہیں ملتی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض جامعات دانشگاہوں کے بجائے دانش فروشی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ سیال صاحب تو جج بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا بھی دیا کہ واجب القتل ہے. اب ہمارے قوم کو کون بچائے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز، زمینی حقائق، یہ بے لگام فیسز، کوئی پالیسی تو ہو، ڈرگ پالیسی ہو کہ دوائیوں کو لگام لگائے. اس ملک میں تعلیمی پالیسی ہو جو کم سے کم ایک پرائیویٹ ہسپتالوں کا سلسلہ ہے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا سلسلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک سال دیکھے 50 کیمپس ہوتے ہیں، دوسرے سال دیکھے ہر کیمپس کے 50 توسیعی کنسٹرکشن ہو رہے ہیں. یہ کس کا پیسہ ہے اور دے کیا رہے ہیں؟ ریٹرن کیا ہے اس کا؟ کوئی محاسبہ تو ہو، کوئی آڈٹ تو ہو، کوئی پوچھ گچھ تو ہو کہ آپ ہماری یوتھ سے کیا بنا رہے ہیں. تو اقبال آپ کا حل ہے. آپ اقبالیات کو شامل کر کے انشاءاللہ العزیز اس ایسے نجات دہندہ پیدا کر سکتے ہیں جو نہ صرف اس دھرتی کو مسائل سے نکالے گا، بلکہ اس وقت مشرق پہ جو طوفان بپا ہے اور اس وقت جو عالم بشریت جن خطرات سے دوچار ہے، ان سے نکال سکتا ہے. آخری میں بات یہ کرتا چلوں کہ اقبال، جس طرح صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، جامعہ محمدی شریف کا تصور اقبال کا، کبھی نواب صادق خان کو بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بنانے کا التجا کر رہے ہیں، کبھی نادر شاہ سے کابل میں بیٹھ کے کابل یونیورسٹی میں نظام کو مستحکم بنانے کی بات کر رہے ہیں، کبھی جا کے علی گڑھ میں ان کے اربابان لیکچر دیتے ہوئے ان کے اربابان اختیار سے ایجوکیشنل ریفارم کی بات کرتے ہیں. مگر آج تک وہ آئیڈیل سچویشن ہمیں نصیب نہیں ہو سکا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ ہی میں سے ایسے اہل بصیرت اٹھیں گے انشاءاللہ. جو کام ہم ادھورے چھوڑ گئے یا جو انیشیٹو ہم نے لیے ہی نہیں، کیونکہ علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیکون. یہ دم آدم جو صدائے کن فیکون آ رہی ہے، یہ کون سنے گا؟ پروردگار نے آپ کی صلاحیتوں میں جو انسٹالیشن کی ہے، آپ موبائل لے کے جاتے ہیں نا، میرے پروگرامنگ کرے، اس کی انسٹالیشن کرے. بابا آپ کے سم میں الہی انسٹالیشن ہوئی ہے. اقبال آپ کے ان پروگراموں کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کئی ایسے پروگرام ہیں جو ہمیں خبر نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے اس میں، ہمیں نہیں ہے، ہم تو جسٹ وہ یوز کرنے کے حد تک. انسان کی جو صلاحیتیں ہیں
آدم خاکی کے جو خدا نے استعداد ودیت کی ہے اس کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اقبال آپ کو آپ کے ان صلاحیتوں پہ انگلی رکھ کے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی آپ کی قوت عشق کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، کبھی آپ کی قوت تحقیق کو ایکٹیویٹ کرنے پہ لگا ہے، کبھی آپ کی قوت خودی کو، کبھی آپ کی سخت کوشی، سخت جانی اور ڈسپلن اور نیابت الہی۔ اور تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، موسٹ ویلکم۔ میں صاحبزادہ صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے سمبولیکلی، بیٹا ہمارے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں آپ اس کو جتنا پھیلا سکتے ہو اس پروگرام کو پھیلائے تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ ہمارے مدارس کے نظام سے وابستہ اساتید، منتظمین اور طلباء اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے عشق میں کتنا انہماک کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ میں بار دیگر آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مہمانان گرامی نے اپنے ٹائم نکال کے ہمارے جو ریگولر شرکاء ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بار بار آئے تاکہ یہ جو ہم سے تاریخی طور پہ کوتاہیاں ہوئی ہے یہ اس کا مداوع قضا سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں کفارہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ۔ محترمہ ڈاکٹر شمیم اختر صاحبہ، آپ اقبال اکادمی پاکستان کے ناظم سے یہ یادگاری شیل کا تحفہ وصول فرمائیں۔ بختیار سیال صاحب یادگاری شیل کا تحفہ وصول فرمائیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال جاوید صاحب۔ صاحب صدر جناب محترم صاحبزادہ ڈاکٹر قمر الحق صاحب کو پیش کیا جاتا ہے یہ یادگاری شیل کا تحفہ۔ جامعہ محمدی شریف کی جانب سے ڈائریکٹر اقبال اکادمی پاکستان کو یہ یادگاری شیل کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اقبال اکادمی پاکستان کی جانب سے جامعہ محمدی شریف کے تمام اساتذہ کو جی مولانا امجد صاحب تشریف لے ہیں، وہ اقبال اکادمی پاکستان کی جانب سے یہ تحفہ جامعہ محمدی شریف کو پیش کیا جا رہا ہے۔ زید صاحب کو شیل کا تحفہ پیش کریں۔ تو